محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا. آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر کے جب آیا تھا، وہ بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ ہندوستان میں ظلم اس طور پر ایک راجہ دائر سنگھ نے اور اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لے لیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی، اور عورتوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قید میں رکھ دیا گنڈوں نے. ان عورتوں نے گہار لگائی. کچھ لوگوں نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور عرب کے اس وقت کے گورنر جو تھے حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر سنا رہے تھے. حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا، اس نے یہ خبر سنی کہ اتنی دور کچھ عورتوں پر کچھ ظالم گنڈے ظلم کر رہے ہیں. اس نے وہیں سے آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے. اور اس زمانے میں 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا، جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، 10,000 کا لشکر لے کر ایک جوان آیا ہے. اور پھر اس زمانے میں موجود ان گنڈوں اور ان ظالموں کو جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کر رہے تھے للکار کر کے کہا. پھر مقابلہ ہوا. 3 دن تک یہ لڑائی چلی تھی. اس کے بعد وہ سارے گرفتار ہوئے اور راجہ کی بھی گدی چلی گئی، تخت چلا گیا، سب ختم ہو گیا. ایک 19 سالہ لڑکے نے امن کا پرچم لہرایا تھا. لیکن ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ظلم سے علاقے کو صاف کرنا. اور اس کے بعد ایک بڑے پنڈت ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے، وہ ریسرچ اسکالر بھی رہے، اور لکھی ہوئی اس مورخ کی کتاب میں سے آپ کو میں بتاؤں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پنڈت نے لکھا ہے، ہندو پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس نے صاف اعلان کیا تھا اس علاقے میں رہنے والے جس کو جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ آزاد ہے، کوئی میرا نوکر نہیں ہے، کوئی میرا غلام نہیں ہے. اور عدل ایسا قائم کیا تھا کہ پورے علاقے والوں نے اپنے سر آنکھوں پر اس کو بٹھا رکھا تھا. 19 سال کے جوان کو، کیونکہ لوگ راجاؤں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے. دیکھا تھا انہوں نے کس طرح سے کسی کی بھی عورت کو اٹھا کر کے اپنے حرم سرا کی زینت بنا دیا کرتے تھے. لیکن ایک 19 سالہ جوان جب آیا تو اس نے عدل و انصاف ایسا قائم کر کے دکھایا تھا، ہر ایک نے اپنی باہیں پھیلا کر کے اس کا استقبال کیا تھا. یہ ہندو پنڈت کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اپنے نہیں دوسروں نے اس عدل اور انصاف کے متعلق لکھا ہے. اسلام کا ریزن یہ رہا ہے میرے عزیزوں. دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلائے آج، تاریخ کے اوپر تم کتنے دھبے ڈال کر کے چھپاؤ گے. اگر پیچھے جاؤ عرب کی جاہلیت میں اگر جنگیں دیکھیں گے آپ، اللہ کی پناہ، جو مشہور جنگیں ہیں وہاں کی حرب بسوس ایک نام سے جنگ ہوئی جو 40 سال تک چلتی رہی. بنی بکر اور بنی تغلب یہ 2 قبیلے تھے. ان قبیلوں میں ہوا کیا تھا؟ بنی بکر کی اونٹنی بنی تغلب کے چراگاہ میں آ گئی تھی، اونٹنی چرنے کے لیے آ گئی غلطی سے، اس پر جنگ شروع ہوئی اور 40 سال چلی تھی. کیسی جنگ ہوئی تھی دونوں قبیلوں میں؟ جب تک دونوں قبیلوں کے لوگ ختم نہ ہو گئے، دونوں قبیلوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے مر نہیں گئے، تب تک یہ جنگ چلتی رہی. اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں. اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک چلی تھی. یہ صرف اور صرف غرور و تکبر کی بنیاد پر چلی ہوئی جنگیں ہیں. علاقے کے علاقے انہوں نے ختم کر دیے تھے، نسلیں ختم ہو گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے تک اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی. اور اگر آپ یہ کہیں یہ عربوں کی جہالت اور ان کی نہایت ہی بدماشی کا حال ہوگا تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. اس زمانے میں ایران کا بھی وہی حال تھا، روم کا بھی وہی حال تھا. جب یہ کسی علاقے پر قابض ہوتے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا تھا تو 1,40,000 فلسطینیوں کو ذبح کر دیا تھا. اور روم والے کیا کرتے تھے؟ روم کے عیسائی جب یہودیوں پر قابض ہوتے تھے تو ان کے ہاں تو مشغلہ تھا. ہزاروں لوگ جب جنگ میں قیدی بن کر کے آتے تھے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ میدان سجائے جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اپنی تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے ان قیدیوں کو ایک ساتھ مارتے تھے. اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک وار میں کتنی گردنیں اڑا سکتا ہے آدمی. یہ رومیوں کا مشغلہ تھا. یہ ان کا جب یہودیوں کو قبضے میں لے لیتے تھے یا قیدی بنا کر لاتے تھے تو ایک ایک تلوار کے وار پر 10-10 لوگوں کی گردنیں اڑانا وہ سمجھتے تھے بہادری کا جوہر ہے. اور کہیں پر ان کو اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کہ انسان کس طرح کاٹے جاتے ہیں. ایک تو آپ کو میں بتاؤں
بہت مشہور ایک شخص ہے جس کو ڈارلنگ آف ہیومن ریس کہا جاتا ہے. تاریخ میں آپ پڑھ لینا اس نے کیا کیا ہے. تقریباً 60,000 کے قریب یہودیوں کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑے علاقے میں ان کو باندھ دیا اور جنگل کے خطرناک درندے لا کر کے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے تھے. وہ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے اور یہ لوگ تماشا دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تماشے ہوتے رہتے تھے، یہ ایگو، یہ ان کا تکبر، یہ ان کا غرور، کسی مفتوح قوم پر، مغلوب قوم پر وہ اپنے غصے کی تمام چیزیں نکال دیا کرتے تھے. جب کبھی کسی پر قابض ہوئے، بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے؟ ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے. جب بھی گھوڑا کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا. یہ سب تاریخ محفوظ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں. یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخیں موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے. اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مطالعہ کرو، آؤ مطالعہ کرو. کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت، لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت. یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی ہیں. بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر. احد مدینے میں ہوئی ہے. کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی. جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے. اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوئی. گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی. یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں. لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا. عمل کوئی نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں.